زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت میں کچھ حضرات کو یہ الجھن پیش آتی ہے کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے وقت کس طرح حساب کریں. تو اس کے لیے حساب کا آسان طریقہ یہی ہے کہ شریعت مطہرہ نے 2.5% زکوٰۃ واجب کی ہے، یعنی 100 میں سے 2.5 روپیہ زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، 40 میں سے 1 روپیہ زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے. تو اگر کسی کے پاس میں 100 روپیہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، اس میں سے اس کو 2.5 روپیہ کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا اگر وہ مالک نصاب ہے اور اپنے نصاب کے حساب سے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہا ہے. تو اس حساب سے اگر کسی کے پاس 40,000 روپیہ ہے تو 1,000 روپے زکوٰۃ واجب ہوگی. 80,000 روپے ہے تو اس پر 2,000 روپے زکوٰۃ واجب ہوگی. 1,00,000 روپے ہے تو 2,500 روپے زکوٰۃ واجب ہوگی. ایسے ہی 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ کا حساب لگایا جائے. اور جو دکاندار حضرات مختلف قسم کی دکانیں چلاتے ہیں اور اس میں کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار کا سامان اس میں رہتا ہے، وہ لوگ جب اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں تو ان کو یہ چاہیے کہ دکان میں جو تجارت کا سامان ہے اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی یعنی سال پورا ہونے کے وقت میں مارکیٹ بھاؤ سے جو ویلو ہے، جو اس کی قیمت ہے، اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں. یعنی دکان میں جو سامان ہے اگر مارکیٹ بھاؤ سے وہ سامان 1,00,000 روپے کا بنتا ہے تو 2,500 روپے زکوٰۃ نکالیں. مارکیٹ بھاؤ سے اگر وہ سامان 2,00,000 کا بنتا ہے تو 5,000 روپے زکوٰۃ میں نکالیں. اس طرح 2.5% یعنی 40 میں سے 1 کے حساب سے زکوٰۃ کی ادائیگی کریں. اگر کوئی پلاٹ وغیرہ زمین وغیرہ تجارت کے لیے خریدے، اب اس میں سوال یہ پیش ہوتا ہے کہ ہم نے جب پلاٹ خریدا تو وہ 5,00,000 کا تھا اور اب 6,00,000 کا ہو گیا ہے، تو اب زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت میں 5,00,000 کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے یا 6,00,000 کے حساب سے. تو حکم یہی ہے کہ جو زمین وغیرہ جو بھی سامان ہے وہ اگر خریدا گیا ہے تجارت کے لیے تو جو خریدا تھا اس وقت کا حساب نہیں لگایا جائے گا، بلکہ جب سال پورا ہو جائے گا مال پر زکوٰۃ ادا کریں گے تو سال کے پورا ہونے کے وقت میں اس وقت مارکیٹ میں جو زمین وغیرہ یا پلاٹ وغیرہ کی جو قیمت ہوگی اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی. یعنی 5,00,000 میں خریدا تھا، سال پورا ہونے پر 6,00,000 کا ہو گیا تو 6,00,000 کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اگر کسی شخص کے پاس میں فلیٹ ہے یا رہنے کے لیے روم وغیرہ ہے مگر اس کے پاس میں نصاب کے برابر مال نہیں ہے، نہ تو 7.5 تولہ سونا ہے، نہ 52.5 تولہ چاندی ہے، نہ اور کچھ تجارت کا سامان ہے، اور مطلب اور کچھ ایسا سامان نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ مالک نصاب بن جائے، تو کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اس کے پاس فلیٹ ہے یا اس کا روم رہنے کا خود کا اپنا ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر وہ مالک نصاب نہیں ہے، اگرچہ فلیٹ میں رہتا ہے، اگرچہ وہ روم اپنا خود کا روم بنا کر کے رہتا ہے، لیکن جب اس کے پاس نصاب کے برابر مال نہیں تو شریعت کے اندر وہ فقیر کہلاتا ہے، اور جب وہ فقیر کہلائے گا تو اس کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے. لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ فقیر کو زکوٰۃ کا مال دینا تو جائز ہے، لیکن فقیر کو زکوٰۃ کا مال مانگنا جائز نہیں ہے. فقیر و مسکین میں یہی فرق ہوتا ہے. فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس میں نصاب کے برابر مال نہیں ہوتا، اگرچہ کھانے وغیرہ کا سامان کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، پہننے کے کپڑے ہوتے ہیں، لیکن مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس میں کھانے بھر کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے. تو مسکین کو مانگنا بھی جائز ہے، اس کو دینا بھی جائز ہے. فقیر کو مانگنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر اس کو آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو اگر کوئی فلیٹ وغیرہ خود کا اپنا ہے لیکن اس کے پاس میں نصاب کے برابر مال نہیں ہے اور اس کو ضرورت ہے
تو ایسے شخص کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ بہت بڑے کاروباری ہیں، لاکھوں کا کاروبار چلتا ان کا، مگر خدا کی مرضی ان کا کاروبار ڈوب گیا اور لاکھوں کروڑوں روپے ان کے ڈوب گئے اور وہ دیوالیہ ہو گئے۔ اب ان کے پاس میں نصاب کے برابر مال نہیں بچا ہے، پورا پیسہ ان کا ڈوب گیا، کہیں سے کچھ آنے کی امید نہیں ہے، اگرچہ وہ کروڑوں کے کاروباری تھے، لیکن اب ان کے پاس میں نہ تو 7.5 تولہ سونا کے برابر مال ہے، نہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر نصاب ہے، حاجت اصلیہ کے علاوہ ان کے پاس میں اتنا پیسہ نہیں ہے۔ تو ایسے دیوالیہ ہو جانے والے کاروباری کو بھی زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے، لیکن اگر ان کے پاس کھانے بھر کا ہے تو ان کو مانگنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، لوگ اپنی زکوٰۃ اپنی مرضی سے ان کو دینا چاہیں تو ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی سید آل رسول ہے، اس کے پاس میں مال وغیرہ نہیں ہے اور اس کو مالی دقتیں ہیں، مالی کے نصاب بھی نہیں ہے، تو کیا اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ تو اسے یاد رکھا جائے کہ زکوٰۃ کی جو رقم ہے یہ مال کا میل ہے، اور آل رسول سید جو ہوتے ہیں وہ پاکیزہ اور بڑے عالی نسب ہوا کرتے ہیں، تو ایسے پاکیزہ لوگوں کو مال کا میل دینا جائز نہیں ہے، اسی لیے سید کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر خدا کی مرضی سے اگر کوئی آل رسول اس طرح سے تنگ دست ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے پاکیزہ مال سے ان کی مدد کریں۔ اگر کوئی پاکیزہ مال سے مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تو مجبوری کی صورت میں حیلہ شری کر کے ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے، لیکن جہاں تک ہو سکے زکوٰۃ کا مال ان کو نہ دے کر کے پاکیزہ مال ہی سے ان کی مدد کی جائے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ ہے، اس کے پاس میں لاکھوں روپے کا مال ہے، چاہے باپ نے چھوڑا ہے وہ مل گیا ہے یا اور کہیں سے اس کو جو ہے وہ اتنا لاکھوں روپے کا مال آ گیا اس کے پاس میں، تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو زکوٰۃ کی شرطوں میں سے یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، تو چونکہ ابھی وہ بالغ ہے نہیں تو اگرچہ لاکھوں کروڑوں روپیہ اس کے ملکیت میں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر اس کا مالک اس کا باپ یا ماں ہے تو ماں باپ پر تو زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن اگر بچہ خود ہی مالک ہے تو ایسی صورت کے اندر اس بچے پر، نابالغ بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے اور اس کو آپ نے بھاڑے پہ رہنے کے لیے مکان دیا، اب آپ چاہ رہے ہیں کہ اس سے بھاڑا نہ لوں اور یہ بھاڑے کا پیسہ میں اپنی زکوٰۃ میں گن لوں، تو ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ زکوٰۃ کے مال کا کسی کو مالک بنانا ضروری ہے۔ آپ نے بھاڑا اس کو معاف کر دیا تو یہ مالک بنانا نہیں ہوا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بھاڑا وصول کریں، جب وہ آپ کو بھاڑا دے دے تو پھر آپ وہ کرایہ اس کو واپس زکوٰۃ کے نام پر ادا کر دیں یا خوشی سے اس کے ہاتھ میں نذرانے کے طور پہ دے دیں، تو اس طرح سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اگر آپ نے زکوٰۃ کی نیت کر لی ہے تو۔ لیکن صرف معاف کر دیں گے کہ بھاڑا نہیں لوں گا تمہارے پاس میں، تو صرف معاف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ معاذ اللہ اگر کوئی سود کا کاروبار کرتا ہے، بیاج کا کاروبار کرتا ہے اور اس کے پاس میں سود کا لاکھوں روپیہ رکھا ہوا ہے، تو کیا سود کے پیسوں پہ زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو حکم یہ ہے کہ سود کا جو مال ہوتا ہے، سود لینے والا اس کا مالک نہیں ہوتا، اس کے مالک وہ لوگ ہیں جن لوگوں سے اس نے سود کا پیسہ لیا ہے۔ اس پر لازم ہے کہ جن لوگوں سے معاذ اللہ اس نے سود کا مال لیا ہے ان کو واپس ان کا پیسہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے۔ اگر وہ سود کے پیسوں سے زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس طرح سے وہ گناہ سے بری نہیں ہو جائے گا اور اس طرح زکوٰۃ ادا کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اگر یہ پتہ نہ چلے کہ کس سے میں نے سود کا مال لیا ہے تو ایسی سچی مجبوری کی صورت میں اس مال کو، پورے کے پورے مال کو صدقہ کر دے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف 2.5% اگر وہ غریبوں کو دے دے گا تو بری و ذمہ ہو جائے گا، نہیں، بلکہ سود کا جتنا مال ہے پورا کا پورا اس کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ اگر ایک پیسہ بھی اپنے پاس میں رکھے گا تو گنہگار ہوگا، اگرچہ اس سے زکوٰۃ کی رقم ادا کرے تو نہ تو زکوٰۃ ادا ہوگی نہ اس کو کوئی ثواب ملے گا۔ کچھ لوگ اپنا پیسہ دوسرے لوگوں کو کاروبار کے لیے دیتے ہیں، سامنے والے کے پاس پیسہ نہیں، آپ نے 2-4 لاکھ روپیہ دیا کہ اس سے تم کاروبار کرو اور جو منافع ہوگا منافع میں سے آدھا تم لے لینا، آدھا مجھ کو دے دینا۔ تو اس طرح سے اگر کوئی رقم اپنی مضاربت پر لگا کے رکھا ہے تو اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ تو جیسے مثال کے طور پر آپ نے کاروبار کے لیے کسی کو 5 لاکھ روپیہ دیا، تو اس 5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ یہ دینے والا ادا کرے گا یا جو غریب آدمی 5 لاکھ روپیہ لے کر کے کاروبار کر رہا ہے وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا؟
تو حکم یہ ہے کہ ان پیسوں کا مالک وہ بندہ ہے جس نے دوسرے کو کاروبار کے لیے پیسہ دے رکھا ہے. تو جب مالک یہ ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی اس مالک ہی کو ادا کرنا پڑے گا. جس کو کاروبار کے لیے دیا ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے, وہ اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا. اب سامنے والے نے کاروبار کیا, 5 لاکھ سے کاروبار کیا تھا اور اس میں 1-2 لاکھ روپیہ نفع ہو گیا. تو اب ایسی صورت میں کیا دونوں لوگ زکوٰۃ ادا کریں گے یا ایک آدمی زکوٰۃ ادا کرے گا؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ 5 لاکھ روپیہ جس نے لگایا ہے ان 5 لاکھ کی تو جس نے لگایا وہ اکیلا ہی ہے, وہ زکوٰۃ پوری ادا کرے گا. اب 2 لاکھ روپیہ جو نفع ہوا ہے اس میں سے جس کے حصے میں جتنا پیسہ آئے گا, مثال کے طور پر دونوں کے حصے میں 1-1 لاکھ روپیہ آیا تو دونوں اپنے 1-1 لاکھ روپے نفع کی زکوٰۃ الگ الگ ادا کریں گے. تو جو نفع کا مالک ہوگا وہی زکوٰۃ ادا کرے گا. سامنے والے کو 1 لاکھ روپیہ منافع ملا ہے, وہ مالک نصاب ہے اور حاجت اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس میں نصاب کے برابر مال ہے, تو وہ اس نفع کی زکوٰۃ وہ ادا کرے گا, اور جس نے مال لگایا ہے اپنے نفع کی زکوٰۃ یہ خود اپنا ادا کرے گا. اگر معاذ اللہ کوئی ایسے بولے کہ میں تم کو 5 لاکھ روپیہ دیا ہوں کاروبار کے لیے, پہلے میرے 5 لاکھ کی زکوٰۃ تم ادا کرو, اس کے بعد میں ہم لوگ نفع بانٹیں گے, تو یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ 5 لاکھ کا جب مالک یہ دینے والا اکیلا ہی ہے تو اس کی زکوٰۃ نفع میں سے نہیں ادا کی جائے گی, یہ اکیلا خود ہی ادا کرے گا. ہاں نفع جو ملے گا تو ہر آدمی اپنے اپنے حصے کے نفع کی زکوٰۃ ادا کرے گا. کچھ لوگ قسطوں میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اگر کوئی قسطوں میں زکوٰۃ ادا کرے تو کیا یہ جائز ہے؟ جیسے مثال کے طور پر کسی کے ذمے 10,000 روپے زکوٰۃ لازم ہے, وہ 500 روپیہ کر کے ہر مہینہ زکوٰۃ دیتا ہے, تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آئندہ سال کی زکوٰۃ ایڈوانس میں دینا چاہے تو قسطوں میں زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے, اور جب سال پورا ہو جائے تو اپنی زکوٰۃ مکمل کر دے. لیکن جب مال پر سال پورا ہو گیا اور زکوٰۃ اس کے اوپر لازم ہو گئی, اب اگر قسطوں میں زکوٰۃ ادا کرے گا تو گنہگار ہوگا. کیونکہ جب سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ فوراً ادا کرنا لازم ہوتا ہے, اب تاخیر کرنا جائز نہیں ہوتا. اب اگر وہ قسطوں میں ادا کرے گا تو یہ تاخیر ہوگی اور تاخیر کا گناہ اس کے ذمہ لازم ہوگا. لہذا جو قسطوں میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ پہلے ہی سے دینا شروع کر دے, لیکن جب سال پورا ہو جائے تو بعد میں قسطوں میں نہیں ادا کرے گا بلکہ فوراً اپنے پورے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا. ایسے ہی ایک مسئلہ کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کی رقم دینے کے لیے لے کے جا رہا تھا زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے, اور کسی نے اس کا پیسہ چھین لیا تو کیا زکوٰۃ ادا ہوگی؟ تو اگر زکوٰۃ کی رقم کسی کے ہاتھ میں سے کوئی چھین کر کے لے جائے اور وہ مالک اپنے مال کی زکوٰۃ نہ ادا کر پائے, اس سے پہلے ہی کوئی چھین لے, تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, اس کو دوبارہ پھر اپنے مال کی زکوٰۃ شمار کر کے ادا کرنا پڑے گا. اور دکان میں جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ شروع سال میں دکان میں مال کافی تھا, درمیانی سال میں مال کم ہو گیا, پھر آخری سال میں مال پھر زیادہ ہو گیا, تو جب زکوٰۃ ادا کریں گے تو وہ لوگ حساب کیسے لگائیں گے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ شروع سال میں اور آخر سال میں, ابتدائی سال اور انتہائی سال میں اگر نصاب کے برابر مال ہے تو اس کو زکوٰۃ تو ادا کرنا پڑے گا. اب درمیان میں مال آتا رہا, جاتا رہا, کم ہوتا رہا, زیادہ ہوتا رہا, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جب سال پورا ہو جائے تو سال پورا ہونے کے وقت میں جتنا مال اس کی دکان میں موجود ہوگا صرف اسی کو دیکھا جائے گا اور اسی مال کا حساب لگایا جائے گا, اور اتنے ہی مال کی زکوٰۃ ادا کرنا اس کے ذمے لازم ہو جائے گا. ایسے ہی کچھ لوگ جب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو زکوٰۃ لینے والا زکوٰۃ لوگوں سے وصول کرتا رہتا ہے, کسی سے 1000 لیا, کسی سے 5000 لیا, کسی سے 2000 لیا. زکوٰۃ وصول کرتے کرتے ان کے پاس میں اتنا مال ہو جاتا ہے فقیر کے پاس میں کہ 52.5 تولہ چاندی اس سے وہ آرام سے خرید سکتا ہے. تو اگر کوئی فقیر زکوٰۃ کا مال وصول کرتے کرتے اتنا پیسہ جمع کر لیا کہ 52.5 تولہ چاندی اس سے خرید سکتا ہے, تو اب اس کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ مالک نصاب بن گیا. اب مالک نصاب ہونے کی صورت میں اس کے لیے نہ تو زکوٰۃ کا مال لینا جائز ہے اور نہ اس کو زکوٰۃ کا مال
دینا جائز ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں نے ایک مسئلہ بتایا تھا کہ اگر اس کے پاس میں نصاب کے برابر مال تو ہو گیا لیکن اس کے بال بچے وغیرہ زیادہ ہیں اور وہ سب پہ خرچہ کرتا ہے تو اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پاتی ہیں، یا وہ مال کو اپنے گھر میں جو مستحقین ہیں ان میں تقسیم کرتا ہے تو اس کے پاس میں نصاب کے برابر مال نہیں بچتا ہے، تو ایسی مجبوری کی صورت میں اس نصاب کے برابر مال جمع ہو جانے کے باوجود بھی فقیر کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نصاب کے برابر مال ہو گیا تو اب اس کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ اپنے رشتہ داروں کا خرچہ اٹھاتے ہیں، ہر مہینہ کسی رشتہ دار کو 500 دیتے ہیں، کسی کو 1000 دیتے ہیں، ان کے گھر میں راشن پانی کا انتظام کرتے رہتے ہیں، تو کیا یہ سب پیسہ وہ زکوٰۃ میں جوڑ سکتے ہیں؟ تو اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ جن رشتہ داروں کا خرچہ یہ اٹھا رہا ہے وہ رشتہ دار اگر مالک نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور یہ خرچہ اٹھاتے وقت میں جو پیسہ دیتا ہے ہر مہینے ان کو زکوٰۃ کی نیت سے ادا کرتا ہے، اگرچہ ان کو زکوٰۃ کا نام لے کے نہیں دیتا لیکن نیت زکوٰۃ کی کرتا ہے، تب پھر سال پورا ہونے پر وہ سارا جو خرچہ اس نے اٹھایا ہے اس کو زکوٰۃ کی رقم کے اندر جوڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے رشتہ دار تب زکوٰۃ میں نہیں جوڑ سکتا، یا زکوٰۃ کے مستحق تو ہیں لیکن اس نے جب دیا تو زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی تب بھی زکوٰۃ میں نہیں جوڑ سکتا، نیت بھی کرے اور وہ زکوٰۃ کے مستحق بھی ہوں تب پھر ایسی صورت میں وہ سال پورا ہونے پر حساب کر کے اس تمام مال کو زکوٰۃ میں جوڑ لے، اگر کم ہوا ہے تو اور ادا کر دے، اور اگر زکوٰۃ زیادہ دے دیا ہے تو آئندہ سال کے اندر اس کو شمار کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ کا مال دیتا رہے اور کوئی نیت نہ کرے اور چاہے کہ میں اس کو زکوٰۃ میں جوڑ لوں تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لہذا جو لوگ زکوٰۃ میں جوڑنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ حساب وغیرہ کرتے رہیں اور زکوٰۃ کی نیت کر کے ہی دیتے رہیں تاکہ آخر میں ان کو آسانی ہو۔ ایک مسئلہ اس میں یہ بھی یاد رکھا جائے کہ جو لوگ خرچہ اٹھاتے ہیں غریب رشتہ داروں کا وہ زکوٰۃ میں اتنی ہی رقم جوڑ سکتے ہیں جتنی رقم ان کو دی ہے یا جتنے پیسوں کا سامان دیا ہے، اس کے علاوہ جو اوپری خرچے انہوں نے کیے ہیں کرایہ بھاڑا وغیرہ میں یا دوائی وغیرہ علاج وغیرہ میں، ڈاکٹر کی فیس میں یا اسکول کی فیس جمع کرانے میں اپنے طور پر، تو ان سب چیزوں کو وہ زکوٰۃ میں نہیں جوڑ سکتا۔ اگر سب کچھ زکوٰۃ میں جوڑنا چاہتا ہے تو اسکول کی فیس، ڈاکٹر کی فیس وغیرہ کا جو بھی پیسہ ہے وہ اس غریب کے ہاتھ میں دے، وہ اپنے ہاتھ سے سب کچھ ادا کرے، تب ایسی صورت میں وہ پورا کا پورا خرچہ زکوٰۃ میں جوڑا جا سکتا ہے۔ اگر کسی فقیر کو قرض دے کر کے رکھا ہے اور اب یہ چاہتا ہے کہ اس فقیر کو قرضہ معاف کر دے اور اتنے مال کو اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی میں شمار کر لے تو کیا ایسا کر سکتا ہے؟ حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ کی نیت سے اگر قرضہ معاف کر دیا جائے تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، اگرچہ مقروض فقیر ہی کیوں نہ ہو، صرف زکوٰۃ کی نیت سے معاف کر دینے کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا قرضہ بھی وصول ہو جائے اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے تو اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زکوٰۃ کی رقم اس فقیر کو دے اور اپنی زکوٰۃ ادا کر دے۔ جب فقیر قبضہ کر لے تو اپنے قرض کے پیسے فقیر سے واپس لے لے، اگر وہ نہ دے تو زبردستی بھی لے سکتا ہے، کیونکہ اپنا مال جو کسی کو قرض کے طور پر دیا جائے اور اس کے پاس میں مال موجود ہو تو اس کو لینا جائز ہے، تو اس طریقے سے زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور قرض کی وصولی بھی ہو جائے گی۔ ایک سوال اس حوالے سے یہ کیا جاتا ہے کہ کیا زکوٰۃ میں پیسہ دینا ہی ضروری ہے یا دوسرا گھر کا سامان وغیرہ بھی زکوٰۃ میں دیا جا سکتا ہے؟ زکوٰۃ میں پیسہ دینا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ایسی چیز دی جائے جس کی فقیر کو حاجت اور ضرورت ہو تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ اگر اسے مال وغیرہ کی ضرورت ہے تو مال دیا جائے،
اگر اس کو راشن کی ضرورت ہے تو راشن بھی زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں، اگر اس کو کپڑا یا گھر کے دوسرے سامان کی ضرورت ہے تو آپ زکوٰۃ میں گھریلو سامان وغیرہ بھی اس کو دے سکتے ہیں، مگر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ گھریلو سامان راشن وغیرہ جو بھی آپ دیں گے تو مارکیٹ میں جتنے روپے کا یہ سامان ہوگا اتنے ہی روپے زکوٰۃ میں گنے جائیں گے۔ آپ لانے گئے، رکشہ وغیرہ کا بھاڑا لگا یا اور بھی دوسرے جو خرچے آئے وہ خرچے زکوٰۃ میں نہیں جوڑے جائیں گے، بلکہ جو جتنی رقم اس سامان میں لگی ہے مارکیٹ کے اعتبار سے اس کی جو ویلو ہے اتنا ہی روپیہ زکوٰۃ کے اندر ادا کیا جائے گا۔ اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کچھ دکاندار لوگوں کا سامان جب نہیں بکتا ہے تو رمضان المبارک کے مہینے میں وہ سامان زکوٰۃ کے اندر کسی غریب کو دے دیتے ہیں، تو کیا اس طرح زکوٰۃ ادا ہوگی؟ تو اس میں یہ بات یاد رکھی جائے کہ زکوٰۃ ایسی چیز ہی، زکوٰۃ میں ایسا ہی سامان دیا جائے جس کی فقیر کو ضرورت ہو۔ اگر فقیر کو ضرورت نہیں ہے اور آپ اس کو دے دیں گے تو وہ بیچارہ سستے میں کہیں جا کر کے بیچے گا، اس کو تجربہ تو ہے نہیں، تو اس طرح فقیر کا نقصان ہوگا، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو سامان وغیرہ نہیں بک رہا ہے وہ آپ فقیر کو زکوٰۃ میں دے رہے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ سامان پرانا ہونے کی وجہ سے کم قیمت کا ہو جائے اور فقیر کو پورا پیسہ وصول نہ ہو پائے، اور یا پھر جیسے کپڑا وغیرہ ہے اس کی ڈیزائن وغیرہ پرانی ہو گئی اور اب اس کو پہننا یا اس کو بیچنا اس کے لیے ایک مسئلہ ہوگا، تو ایسی صورت میں حکم یہی ہے کہ کسی فقیر کو اس طرح کا سامان زکوٰۃ کے اندر ہرگز نہ دیں، جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی نے دے دیا اس طرح کا سامان اور وہ سامان صحیح اور درست ہے تو جتنے روپے کا وہ مارکیٹ میں سامان ہے اتنے روپے اس کی زکوٰۃ میں ادا ہو جائیں گے، لیکن ایسی چیز فقیر کو نہ دی جائے جس کو وہ خوش دلی سے نہ لے یا اس کو اس سامان وغیرہ کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ زکوٰۃ فقیر کی ضرورت پورا کرنے کے لیے دی جاتی ہے، صرف اپنا کام چلانے کے لیے فقیر کو مشقت میں نہ ڈالا جائے۔ ایک سوال اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے کسی کو پیسہ قرضہ دے کے رکھا ہے تو جو قرضہ دیا ہے اس مال کی زکوٰۃ وہ ادا کرے گا یا جو قرضہ لیا ہے اس مال کی زکوٰۃ وہ ادا کرے گا؟ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو 1,00,000 روپیہ قرضہ دیا تو 1,00,000 روپے کی زکوٰۃ آپ ادا کریں گے یا جس نے آپ سے قرضہ لیا ہے وہ ادا کرے گا؟ تو اس حوالے سے یہ یاد رکھا جائے کہ زکوٰۃ مالک کے اوپر واجب ہوتی ہے، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جو قرضہ دیتا ہے وہ مالک ہوتا ہے، جو لیتا ہے وہ مالک نہیں ہوتا ہے، اس کو واپس کرنا رہتا ہے۔ تو جب مالک قرضہ دینے والا ہے تو ان پیسوں کی زکوٰۃ قرضہ دینے والے یعنی مالک ہی کے اوپر واجب ہوگی، قرضہ لینے والے کے اوپر واجب نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی کو قرضہ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو میں تم کو قرضہ دے رہا ہوں لیکن ان پیسوں کی زکوٰۃ تم کو دینا پڑے گا۔ سامنے والا مجبوری کی وجہ سے ہاں بھی بھل لیتا ہے، تو اس طرح کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بڑا سخت گناہ ہے، کیونکہ جب آپ نے اس کو قرضہ دیا اور اس سے کہا کہ اس مال کی زکوٰۃ تم ادا کرنا، تو یہ تم نے گویا کہ اس اپنے مال کے اوپر نفع لیا اور یہ سود بن جائے گا اور بہت سخت گناہ ہو جائے گا۔ لہذا اگرچہ فقیر ہاں بن لے پھر بھی اس مال کی زکوٰۃ قرضہ دینے والے ہی پر واجب ہوگی، جس کو دیا گیا ہے اس کے اوپر مال کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی سے دلوا دیا ہے آپ نے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو زکوٰۃ کا جو پیسہ آپ نے اس سے دلوایا ہے واپس اس کو ادا کریں۔ روم وغیرہ جو کرائے پہ لیا جاتا ہے تو ڈپوزٹ دی جاتی ہے، 50,000 1,00,000 جو بھی ڈپوزٹ دی جاتی ہے، تو اس ڈپوزٹ کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ یہاں پر بھی وہی حکم ہے کہ ڈپوزٹ جس مالک مکان کو دی جاتی ہے یا مالک دکان کو دی جاتی ہے، یہ پیسہ صرف اس کے پاس میں سیکورٹی کے طور پر رہتا ہے۔ جب روم یا دکان وغیرہ خالی کرتے ہیں تو پیسہ کرایہ دار کو واپس دے دیا جاتا ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا مالک وہی کرایہ دار ہی ہے. تو جس نے روم وغیرہ بھاڑے پہ لیا ہے وہی ان پیسوں کا مالک ہے. لہذا اگر وہ مالک نصاب ہے تو اپنے ان ڈپوزٹ میں دیے ہوئے پیسوں کی زکوٰۃ بھی یہی ادا کرے گا. جس نے بھاڑے وغیرہ پہ دیا ہے وہ ان کی زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا. ایسے ہی اگر قرض میں پچھلے سالوں کی زکوٰۃ باقی ہے، یعنی مثال کے طور پر کوئی 2 سال سے زکوٰۃ نہیں ادا کیا ہے اور یا 4 سال سے زکوٰۃ نہیں ادا کیا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسی صورت میں حکم یہی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قرضہ دے کر کے رکھا ہے تو جتنے سال کے بعد بھی پیسہ آئے گا اتنے سال کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا پڑے گا. آپ نے 1 لاکھ روپیہ قرضہ دے کے رکھا ہے، 4 سال کے بعد آپ کو پیسہ ملا ہے تو پورے 4 سال کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ صرف ایک بار زکوٰۃ ادا کر دیا اور کام ہو گیا، نہیں، بلکہ جب تک آپ مالک نصاب رہیں گے جتنے سالوں کے بعد بھی وہ قرضہ وصول ہوگا اتنے سالوں کی زکوٰۃ آپ کے اوپر لازم ہوگی. اس میں ایک صورت یہ پیش آتی ہے کہ سونا وغیرہ کسی کے پاس ہے اور وہ کئی سالوں کی زکوٰۃ نہیں دیا ہے، اب زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، تو سونے کی قیمت کون سی لگائے؟ آج کی لگائے یا پچھلے سالوں کی لگائے؟ تو حکم یہ ہے کہ جتنے سالوں تک زکوٰۃ نہیں دی ہے اس سال میں سونے کا جو بھاؤ تھا اس بھاؤ سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی. جیسے مثال کے طور پر 5 سال تک زکوٰۃ نہیں دی سونے کی، اب دینا چاہتا ہے. پچھلے سال مارکیٹ میں سونا 35,000 روپے تھا، اس سے پچھلے سال 30,000 روپے تھا، اس سے پچھلے سال 25,000 روپے تھا. تو اس طرح وہ حساب لگائے کہ جس سال میں 25,000 کا بھاؤ تھا اس سال میں 25,000 کے حساب سے سونے کی زکوٰۃ نکالے. جس سال میں 30,000 کا بھاؤ تھا اس سال میں 30، یعنی جس سال کی زکوٰۃ باقی ہے اس سال میں جتنا بھاؤ تھا مارکیٹ کے اندر سونے کا اتنی قیمت لگا کر کے سونے کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگا. اگر کسی کے والد کا انتقال ہو جائے تو بھائیوں اور بہنوں وغیرہ کو جو پراپرٹی یا جو بھی سامان وغیرہ ملتا ہے باپ کی وراثت میں اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے؟ تو حکم اس میں یہ ہے کہ جو سامان ترکہ میں وراثت میں ملتا ہے اس میں سے جو زمین وغیرہ ہے یا حاجت اصلیہ کا جو سامان وغیرہ ہے یا مکان وغیرہ، تو یہ تو مال نامی اور مال تجارت ہے نہیں، ان پر سو زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوگی. ہاں البتہ پیسہ ہے یا سونا چاندی وغیرہ جو مل گئے ہیں ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی اگر یہ حصے دار لوگ مالک نصاب ہے. اور اس کی زکوٰۃ کا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب بھائی اور بہنیں وغیرہ جوڑ لیں کہ باپ کے ترکہ میں سے یا والدین یا کسی بھی رشتہ دار کے ترکہ میں سے کتنا سونا کتنا پیسہ وغیرہ اس کے حصے میں آ رہا ہے یا کتنا مال تجارت اس کے حصے میں آ رہا ہے. تو جو بھی پیسہ یا سونا وغیرہ ان کے حصے میں آئے گا اگر وہ مالک نصاب ہوں گے یا اس کو ملا کے نصاب کے برابر مال ہو جائے گا تو ہر وارث اپنے حصے کی زکوٰۃ ادا کرے گا. اور اگر کسی کے حصے میں نصاب کے برابر مال نہیں ہے یا اس کے پہلے جو مال ہے وہ بھی نصاب کے برابر نہیں ہے، ملانے پر بھی نصاب کے برابر نہیں ہوتا ہے، تو کسی کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. کچھ لوگ LIC وغیرہ میں پیسہ ڈال کے رکھتے ہیں، کل جو بیگ کے اندر پیسہ جمع کرا کے رکھتے ہیں، فکس کرا دیتے ہیں، تو اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے؟ تو ان مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ LIC میں آپ نے جتنی قسطیں جمع کرائی ہیں، مثال کے طور پر آپ ہر مہینے 1,000 روپے جمع کراتے ہیں اور آپ نے 12 قسطیں جمع کرائی ہیں تو 12,000 روپیہ ہو گیا. تو اگر آپ مالک نصاب ہیں تو ان 12,000 روپے کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا پڑے گا. 2 سال تک جمع کرا دیا 24,000 ہو گیا تو 24,000 روپے کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا پڑے گا. یعنی جتنی قسطیں آپ نے جمع کرائی ہیں ان تمام قسطوں کی زکوٰۃ آپ کے اوپر لازم ہوگی. ایسے ہی بینک میں پیسہ کوئی جمع کرایا ہے، 50,000 فکس ڈپوزٹ کرا دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی ہر سال اس کے اوپر واجب ہوگی. گویا کہ یوں سمجھیں کہ جو جس مال کا مالک ہے، چاہے بینک میں ہو چاہے LIC میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اگر وہ مالک نصاب ہے تو اسے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا. کچھ لوگ BC وغیرہ میں پیسہ ڈالتے ہیں
تو BC کا وہ طریقہ جس میں بولی والی BC رہتی ہے یا جمع کم کرنا پڑتا ہے اور ملتا زیادہ ہے، کسی کو کم ملتا ہے، تو وہ BC ناجائز ہے، اس سے تو کوئی مطلب نہیں۔ البتہ جو BC جائز ہے، یعنی جیسے ہر مہینہ ہر آدمی ہزار جمع کراتا ہے اور ایک مہینہ یہ آدمی لے لے گا، دوسرا مہینہ دوسرا لے لے گا، تیسرا مہینہ تیسرا لے لے گا، یعنی جتنا جمع کرایا ہے اتنا ہی ملے گا، کسی کو کم زیادہ نہیں ملے گا۔ تو اس طرح جو BC میں پیسہ ڈال کر کے رکھتے ہیں اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جتنی BC بھری ہے، مثال کے طور پر ہر مہینہ آپ 1000 روپے بھرتے ہیں، آپ نے 10 قسطیں بھر دی ہیں، تو آپ کو 10,000 روپے کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا اگر آپ مالک نصاب ہیں۔ اب اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی BC نکل آئی، جیسے مثال کے طور پر ہر مہینہ وہ 1000 روپیہ بھرتا ہے اور اس نے ابھی 5 مہینہ پیسہ بھرا تھا اور 1 لاکھ روپیہ اس کا نکل گیا۔ ابھی اس کو 1 لاکھ روپیہ جو ہے باقی بھرنا ہے 95,000 روپے، 5,000 وہ بھرا ہے، تو اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کرے؟ تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 1 لاکھ روپیہ جو BC میں اس کو ملا ہے، 5,000 بھر چکا ہے، 95,000 ابھی دینا باقی ہے، تو 5,000 کا تو مالک خود ہے، 95,000 قرضہ ہے، لہذا یہ 95,000 قرضے میں سے مائنس کرے گا، یعنی ان 95,000 کو اپنے مال میں سے کم کرے گا اور باقی پیسوں کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اس لیے کہ جو پیسہ ابھی اس کو بھرنا باقی ہے وہ اس کے اوپر قرضہ ہے، اور جب زکوٰۃ ادا کرے تو اپنا قرضہ نکال کر کے باقی مال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اپنا زیور وغیرہ بینک وغیرہ میں یا کسی کے پاس میں گروی رکھتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں، تو جو سامان گروی رکھا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے یا نہیں؟ جو سامان گروی رکھا جائے سونا وغیرہ، اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، جتنے سالوں تک وہ گروی رکھا رہے گا اتنے سالوں کی زکوٰۃ نہیں ادا کرنا پڑے گا۔ جب قرضہ ادا کر دے گا، اپنا زیور وغیرہ چھڑا لے گا، اس کے بعد میں اگر مالک نصاب ہوگا تو پھر بعد میں اپنے زیور وغیرہ کی زکوٰۃ اس کے اوپر لازم ہوگی۔ کچھ والدین اپنی پراپرٹی وغیرہ یا بہت سارا سامان وغیرہ اپنے بچوں کے نام کر دیتے ہیں، تو اس سامان کی زکوٰۃ کون ادا کرے؟ تو زمین وغیرہ جو بچوں کے نام کی ہے تو زمین وغیرہ کی زکوٰۃ تو بچوں کے اوپر واجب نہیں ہوگی، جبکہ وہ تجارت وغیرہ کے لیے نہیں ہے۔ ہاں البتہ سونا یا پیسہ وغیرہ جو اپنے بچوں کے نام کر دیا ہے، اور بچے اگر نابالغ ہیں تو نابالغ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، تو اگر بچوں کے نام کر دیا ہے، قبضہ دے کر کے ان کو مالک بنا دیا ہے اور وہ نابالغ ہیں، تب تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن جو اولاد بالغ ہے ان کے نام میں جو سونا یا پیسہ وغیرہ کر دیا ہے اور ان کو قبضہ دے کر کے مالک بنا دیا ہے، تو اب اس مال کی زکوٰۃ ماں باپ پر واجب نہیں ہوگی، بلکہ جن بچوں کو مالک بنا دیا گیا ہے وہی بچے ان مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ایسے ہی اگر کوئی سونے کی زکوٰۃ نکالے تو مثال کے طور پر سونا 5 تولہ ہے اور اس میں 1 تولہ کھوٹ ملی ہوئی ہے، یا 10 تولہ سونا ہے اس میں 2 تولہ کھوٹ ملی ہوئی ہے، تو صرف سونے کی زکوٰۃ نکالنا پڑے گا یا جو اس میں ملاوٹ ہے اس کی زکوٰۃ بھی نکالنا پڑے گا؟ یعنی 10 تولہ سونا اور 2 تولہ کھوٹ ہے تو 10 تولہ سونا کی زکوٰۃ نکالی جائے گی یا 12 تولہ پوری نکالی جائے گی؟ تو اس کے لیے فقہاء کرام نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر سونے چاندی میں ملاوٹ ہو اور وہ ملاوٹ کم ہو اور سونا چاندی زیادہ ہو، تو ایسی صورت میں پورے سونا چاندی کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، ملاوٹ کو اس سے الگ نہیں کیا جائے گا۔ یعنی 10 تولہ سونا ہے، 1 تولہ ملاوٹ ہے، کھوٹ ہے، تو پورے 11 تولہ ہی کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، 1 تولہ کم کر کے زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی، پورے سونے کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگا۔ ایسے ہی اگر کوئی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ میں مالک نصاب کتنی تاریخ کو ہوا تھا، تو اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ میرے مال کا سال گزرا کہ نہیں گزرا؟ اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ وہ اندازہ لگائے، جدھر اس کا غالب گمان ہو اتنی تاریخ اور اتنے مہینے کو اپنے آپ کو مالک نصاب سمجھے اور اس تاریخ کے حساب سے ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ مثال کے طور پر
کسی آدمی کو زکوٰۃ نکالنا پتہ نہیں میں مالک نصاب کب سے ہوا تو غور کرے کہ 52.5 تولہ چاندی کتنے کی آتی ہے اور اتنا روپیہ پچھلے سال کتنی تاریخ کو میرے پاس آیا تھا، اندازہ لگا لے 10 کو آیا تھا، 20 کو، 15 کو، تو جدھر زیادہ گمان بن جائے اتنی تاریخ کو مان کر کے ہر سال اسی مہینے کے اندر اتنی تاریخ کو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ شادی سے پہلے جو زیور وغیرہ بنا کر کے رکھ دیے جاتے ہیں، اس حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ زکوٰۃ کا حکم کیا ہے۔ جو والدین وغیرہ شادی سے پہلے زیور بنا کر کے رکھ دیتے ہیں تو والدین اس کے مالک ہیں، مالک نصاب ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، لیکن جو زیور شادی میں دلہن کو دیا جاتا ہے اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ تو یہاں پہ اب دیکھا جائے گا کہ دلہن کو جو زیور دیا ہے سسرال والوں نے وہ پہننے کے لیے دیا ہے یا مالک بنا دیا ہے۔ اگر پہننے کے لیے دیا ہے، جیسا کہ عام طور پر پہننے کے لیے دیتے ہیں اور جب طلاق ہو جاتی ہے تو واپس لے لیتے ہیں، تو پہننے کے لیے دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ شوہر وغیرہ جس نے دی ہے وہی مالک ہے، وہی ہر سال زکوٰۃ ادا کرے گا، اس کی زکوٰۃ بیوی کے اوپر واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر سسرال والوں نے بیوی کو دے دیا، مالک بنا دیا کہ تم ہی آج سے اس کے مالک ہو، یا مہر میں دے دیا کہ ہم نے تم کو مہر میں دے دیا ہے، زیور تمہارا ہے، تو ایسی صورت میں اب اس زیور کی زکوٰۃ بیوی پر واجب ہوگی اور بیوی کو زیور کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی مائکے سے جو زیور عورت لے کر کے آتی ہے، اگر ماں باپ نے بیٹی کو زیور دے دیا ہے جیسا کہ عام طور پہ دیتے ہیں، تو دے کر کے اگر مالک بنا دیا ہے تب اس کی زکوٰۃ بھی بیٹی ہی ادا کرے گی۔ لیکن اگر کوئی ماں باپ اپنی بیٹی کو زیور صرف پہننے کے لیے دیں شادی کے لیے اور کہیں کہ جب ضرورت نہیں ہوگی تو ہم واپس لے لیں گے، ہم کو کام آئے گا، تو ایسی صورت میں اس کی زکوٰۃ ماں باپ ادا کریں گے، جو بھی مالک ہیں، بیٹی کے اوپر اس زیور کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے پاس میں موتی وغیرہ ہے تو اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ تو موتیوں کے حوالے سے یاد رکھا جائے کہ موتی، ہیرے وغیرہ ان کی زکوٰۃ کسی پر واجب نہیں ہوتی ہے، کیونکہ موتی جو ہے یہ مال نامی نہیں ہے، ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کوئی موتی وغیرہ کا کاروبار کرتا ہے، جواہرات کا کاروبار کرتا ہے، تو ان موتیوں کی زکوٰۃ اب واجب ہوگی، اس لیے کہ یہ مال تجارت ہو گئے اور مال تجارت کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوا کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ تجارت کے لیے نہ ہو تو اس کی زکوٰۃ واجب۔ جو لوگ کوئی جاب کرتے ہیں اور ان کی سیلری میں سے، ان کی تنخواہ میں سے کچھ پیسہ کٹتے رہتا ہے اور ان کے نام پر وہ اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہتا ہے، تو اس طرح سے سیلری میں سے جو پیسہ کٹتا ہے کیا اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو حکم یہ ہے کہ چونکہ سیلری اور تنخواہ میں سے کٹنے والے مال کا مالک یہ شخص خود ہے، لہذا جس طرح یہ اپنے دوسرے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اسی طرح اس پر واجب ہے کہ اگر یہ مالک نصاب ہے تو جو پیسہ تنخواہ میں سے کٹ گیا ہے اس کو بھی اپنے مال میں جوڑ کر کے اپنے مال کے ساتھ میں اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرے۔ تو تنخواہ میں سے کٹنے والے مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اگر اس مال کا مالک نصاب ہے۔ اور اگر کوئی سونا وغیرہ خریدے اور ابھی اس کو خریدے ہوئے پورا 1 سال نہیں ہوا ہے تو کیا اس سونے پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اصل میں شریعت مطہرہ نے جو مال پر سال گزرنے کی شرط لگائی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ مالک نصاب ہوا اس وقت سے اس کے مال پر سال گزرے، اور جو اس نے سونا خریدا ہے اگر اس سے پہلے ہی وہ مالک نصاب تھا، مثال کے طور پر اگر وہ پچھلے رمضان میں مالک نصاب تھا اور 2-4 مہینے کے بعد میں اس نے سونا خریدا، پھر آئندہ رمضان آ گیا، تو اب اس سونے کی زکوٰۃ بھی اسے اسی آنے والے رمضان ہی میں ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ جب وہ پہلے سے مالک نصاب ہے
تو اس سونے کا سال الگ سے نہیں جوڑا جائے گا، بلکہ جو نصاب کا مال اس کا پہلے سے ہے اسی مال کے اندر اس کو جوڑ کر کے اس سونے کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگا۔ ہاں اگر کسی کے پاس میں پہلے نصاب کے برابر مال نہیں تھا، اس نے ابھی سونا خریدا، اب وہ مالک نصاب بنا، تو اب اس سونے پر جب تک پورا سال نہ گزر جائے اس وقت تک زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ زکوٰۃ کے حوالے سے لوگوں میں یہ الجھن کا باعث ہوتا ہے کہ کیا ہم نے اپنے جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اور وہ مال ہمارے پاس میں رکھا ہوا ہے اور رکھے رکھے سال پورا ہو گیا اور نیا سال شروع ہو گیا، تو کیا آئندہ سال پھر اس مال کی زکوٰۃ ہم کو ادا کرنا پڑے گا؟ تو زکوٰۃ کا معاملہ انکم ٹیکس کی طرح نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ میں تو حکم یہی ہے کہ اگر آپ مالک نصاب ہیں، آپ نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اور اس کے بعد میں سال بھر تک مال رکھا رہا، پھر نیا سال شروع ہوگا تو پھر آپ کو اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ پھر سال بھر تک رکھا رہا، پھر سال پورا ہو جائے گا، تب آپ کو پھر اسی مال کی زکوٰۃ دوبارہ پھر ادا کرنا پڑے گا۔ اگر 10 سال تک بھی رکھا رہے گا وہ مالک نصاب کا مال، تو 10 سال تک اس کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ زندگی میں ایک بار واجب نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو بھی مالک نصاب ہے اس کے مال پر ہر سال زکوٰۃ واجب ہوا کرتی ہے، اگرچہ وہ پچھلے سال اس مال کی زکوٰۃ ادا کر چکا ہے، لیکن مالک نصاب ہے تو آئندہ سال جب مال باقی رہے گا تو اس مال کی زکوٰۃ اس کو آئندہ سال بھی ادا کرنا پڑے گا۔ کچھ لوگ زکوٰۃ کی رقم ایڈوانس میں ادا کر دیتے ہیں، یعنی ابھی مالک نصاب ہیں وہ، لیکن ان کے مال کا سال پورا نہیں ہوا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ساتھ دینے میں بھاری پڑے گا، لہذا میں تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ کی رقم دیتا رہوں، تو ایسا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے شرط یہی ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ وہ ادا کر رہا ہے اس کا سال شروع ہو چکا ہو اور آخر سال تک وہ مال باقی رہے اور درمیان میں وہ مال پورا ختم نہ ہو۔ تو اگر آپ مالک نصاب ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرتے رہیں مال کو، جب سال پورا ہو جائے تو اس کے بعد میں جوڑ لیں کہ پورے سال میں نے کتنی رقم ادا کی ہے۔ مثال کے طور پر سال پورا ہونے کے بعد میں آپ نے جوڑا کہ میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 10,000 روپیہ زکوٰۃ کا دے دیا ہے۔ اب اس کے بعد میں اپنے مال کی زکوٰۃ جوڑ لیں، اگر مال کی زکوٰۃ 10,000 روپے ہوتے ہیں تب تو آپ کی زکوٰۃ پوری ادا ہو گئی، لیکن اگر آپ کی زکوٰۃ کی رقم 12,000 ہوتی ہے، آپ نے 10,000 دی ہے، تو اب جو 2,000 بچ گیا ہے اس کو فوراً ادا کر دیں، کیونکہ ایڈوانس زکوٰۃ دینے میں تو تھوڑا تھوڑا دے سکتے ہیں، لیکن جب سال پورا ہو جائے تو اب فوری طور پر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اب اس کے اندر تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسا ہوا کہ آپ کے مال کی زکوٰۃ 10,000 ہو رہی تھی اور سال پورا ہونے کے بعد میں آپ نے جوڑا کہ آپ نے 15,000 روپیہ دے دیا ہے، تو یہ جو 5,000 روپیہ آپ نے زیادہ دے دیا ہے اسے آئندہ سال کی زکوٰۃ میں سے مائنس کر سکتے ہیں، یعنی آئندہ سال جو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس میں 5,000 روپیہ کم ادا کریں، یہ جو 5,000 روپیہ زیادہ دے دیا ہے یہ آئندہ سال کی زکوٰۃ کے اندر جوڑا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ رمضان کے انتظار میں رکے رہتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو زیادہ ثواب ملے گا، لہذا میں ماہ رمضان کے اندر اپنی زکوٰۃ ادا کر دوں گا۔ تو جو ایڈوانس ادا کریں ان کے لیے تو رمضان کا انتظار کرنا ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اگر رمضان کے بعد ان پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے اور وہ رمضان کے مہینے کے انتظار میں رکے رہیں اور رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی زکوٰۃ پہلے ہی ادا کر دیں تو بہتر ہے اور زیادہ ثواب والا کام ہے یہ۔ لیکن اگر کسی کی زکوٰۃ کا سال رمضان سے پہلے ہی پورا ہو جاتا ہے اور وہ ابھی زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا، رکا ہوا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ادا کروں گا، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جب رمضان المبارک سے پہلے ہی سال پورا ہو گیا
تو اب تاخیر کرنا اور رمضان المبارک کے انتظار میں اپنی زکوٰۃ کو روک کر کے رکھنا یہ ثواب کا کام نہیں ہے بلکہ تاخیر کی وجہ سے گناہ کا کام ہے۔ لہذا جو حضرات رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ ایڈوانس اپنی زکوٰۃ ادا کر دیں رمضان میں، تاکہ ثواب بھی ملے اور گنہگار بھی نہ ہو۔ ایسا نہ کریں کہ سال پورا ہو جائے اور رمضان کے انتظار میں رکے رہیں اور رمضان کا مہینہ آئے تب ادا کریں۔ اچھا، ایک سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا سال پورا کب ہوتا ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ کس دن کس تاریخ کو آپ مالک نصاب ہوئے تھے۔ اس میں جنوری فروری کا اعتبار نہیں ہے بلکہ اسلامی سال محرم صفر وغیرہ کا اعتبار ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ مالک نصاب ہوئے تھے محرم کی 10 تاریخ کو، تو جب بھی آپ مالک نصاب رہیں گے اور محرم کی 10 تاریخ آئے گی تو آپ کو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ تو جس تاریخ کو جس مہینے میں آپ مالک نصاب ہوں گے وہ تاریخ اور وہ مہینہ جب آئے گا تو آپ کے زکوٰۃ کا سال پورا ہو جائے گا اور اپنے مال کی زکوٰۃ آپ کو اسی تاریخ یا اس سے پہلے ہی ادا کرنا ہوگا۔ ایسے ہی ایک مسئلہ یہ ہے کہ کچھ عورتیں اپنے زیور کی زکوٰۃ نکالتی ہیں تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اپنے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ اگر مال عورت کا ہے تو عورت ہی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ایسی صورت میں اگر وہ شوہر کے پیسوں میں سے زکوٰۃ ادا کرتی ہے تو شوہر سے پوچھنا ضروری ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال کو لے کر کے زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتی۔ لیکن اگر اپنے پیسوں میں سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہتی ہے تب پھر شوہر کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ عورت پہ واجب ہے، وہ اپنے مال میں سے ادا کر رہی ہے، بغیر شوہر سے پوچھے ہی اپنے مال کی زکوٰۃ اپنے مال میں سے وہ ادا کرے، اس کے اوپر یہ لازم ہے۔ اور ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر بیوی زیور کی مالک ہے اور وہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں ادا کر رہی، چاہے اس کے پاس ہے نہیں یا وہ ہے لیکن پھر بھی ادا نہیں کر رہی ہے، تو کیا شوہر گنہگار ہوگا؟ تو حکم یہ ہے کہ اگر مالک عورت ہی ہے، شوہر اس زیور کا مالک اگر نہیں ہے، تو بیوی اگر اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو شوہر پہ کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ اگر ہوگا تو بیوی کو گناہ ہوگا۔ اب اگر بیوی کے پاس پیسہ ہے تو اپنے پاس سے ادا کرے، نہیں تو شوہر سے لے کر کے ادا کرے یا شوہر اس سے پوچھ کر کے ادا کرے، اور اگر یہ سب نہ ہو تو آخر میں اپنے زیور کو بیچ کر کے اپنے زیور کی زکوٰۃ ادا کرنا اس کے اوپر لازم ہوگا، اگر نہیں ادا کرے گی تو گنہگار ہوگی۔ کچھ مرد اپنی بیوی کی زکوٰۃ اپنی خوشی سے ادا کر دیتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر زیور کی مالک عورت ہے اور شوہر نے بیوی سے پوچھے بغیر ادا کر دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر شوہر ادا کرنا چاہتا ہے تو بیوی سے پہلے اجازت لے، بیوی جب اجازت دے دے تو ایسی صورت میں وہ بیوی کے زیور کی زکوٰۃ اپنی خوشی سے اپنی طرف سے ادا کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر زیور کا مالک مرد خود ہی ہے تب بیوی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی زکوٰۃ تو بیوی کے اوپر ہی لازم ہے، اس کی زکوٰۃ تو شوہر کے اوپر ہی لازم ہے، شوہر ہی کو اپنے مال میں سے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی ایک مسئلہ کہ کچھ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں، اب رشتہ دار لوگ زکوٰۃ کے نام سے لینے کے لیے خوش نہیں ہوتے، تو کیا ان کو زکوٰۃ کا نام لیے بغیر زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں؟ تو حکم یہی ہے کہ اگر آپ نے زکوٰۃ کی نیت کر لی تو نام لینا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ اپنے رشتہ دار وغیرہ جو بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو زکوٰۃ کا نام لیے بغیر عیدی وغیرہ یا نذرانہ وغیرہ کہہ کر بھی زکوٰۃ کی رقم دے دیں گے، تو چونکہ آپ نے زکوٰۃ کی نیت اپنے دل میں کر لی ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت میں زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی، جب پیسہ فقیر کو دے دیا، اب چاہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کی نیت کر لیں، تو کیا زکوٰۃ ادا ہوگی؟ اگر وہ مال فقیر کے پاس میں موجود ہے اور آپ نے اس وقت زکوٰۃ کی نیت کر لی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی،
لیکن اگر فقیر نے مال لے کر کے خرچ کر دیا، مال کو ختم کر دیا، اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو میں نے پیسہ دیا ہے اس کو میں زکوٰۃ میں جوڑ لوں، تو اب زکوٰۃ کی نیت کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ یا تو زکوٰۃ دینے سے پہلے آپ نیت کریں، یا فقیر کو دے دیا ہے جب تک فقیر کے پاس میں مال موجود ہے اس وقت آپ نیت کریں، تب آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اور اس کے لیے بہتر طریقہ ایک یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ کی رقم نکال کر کے الگ رکھ دیں کہ یہ میں نے زکوٰۃ کا پیسہ نکال کر کے رکھا ہے، اب اس میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے فقیروں کو آپ دیتے رہیں۔ زکوٰۃ کی نیت کرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جب وہ رقم الگ کی تھی تو الگ کرتے وقت میں زکوٰۃ کی نیت کر لی تھی، تو اب وہ نیت آپ کی کام آئے گی۔ اب جب بھی آپ فقیر کو دیں گے بغیر نیت کیے ہوئے دیں گے تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہوتی رہے گی۔ اور زکوٰۃ کا مال ادا کرتے وقت میں چونکہ نیت معتبر ہے، لہذا اس بات کا بھرپور خیال رکھا جائے کہ جب آپ زکوٰۃ ادا کریں تب زکوٰۃ کی نیت کریں یا پہلے سے نیت کر کے رکھیں، کیونکہ بہت سارے لوگ سال بھر تک فقیروں کو پیسہ دیتے رہتے ہیں اور زکوٰۃ کی کوئی نیت نہیں ہوتی۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے جو سال بھر تک فقیروں کو بھیک کے اندر پیسہ دیا ہے اس کو ہم زکوٰۃ میں جوڑ لیتے ہیں، تو ایسا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ فقیروں کو جو سال بھر تک پیسہ دیتے رہتے ہیں وہ بغیر نیت زکوٰۃ کے دیتے رہتے ہیں، لہذا وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر ادا کرنا چاہتے ہیں تو بہتر طریقہ وہی ہے کہ پیسہ زکوٰۃ کی نیت سے نکال کر کے رکھ دیں اور اس میں سے فقیروں کو دیتے رہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ایسے ہی ایک یہ مسئلہ کہ کوئی بزنس ہے، اس میں دو لوگ پارٹنر ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت آیا تو اب وہ لوگ کیا کریں؟ تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ مال کے کاروبار میں جو پارٹنر ہوتے ہیں، جتنے مال کے وہ لوگ مالک ہوتے ہیں وہ اپنا اپنا مال جوڑ لیں کہ اس پارٹنرشپ کے اندر اتنا مال میرا ہے اور اتنا مال تیرا ہے۔ جس کے حصے میں جتنا مال آئے اتنے مال کی زکوٰۃ اسی کو ادا کرنا پڑے گا، اور دوسرے کے حصے میں جو مال پڑے گا اس کی زکوٰۃ اس دوسرے والے کو ادا کرنا پڑے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو پارٹنر ہیں اور ایک ہی پارٹنر پورے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، سامنے والے سے نہیں پوچھتا، تو اس طرح دے دینے سے سامنے والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ جب اپنے مال کا مالک وہ خود ہے اور سامنے والا اپنے مال کا مالک ہے تو یہ اپنے مال کی زکوٰۃ تو ادا کر سکتا ہے، اپنے پارٹنر کے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کا اس سے کوئی حق نہیں ہے۔ اگر اس کی مرضی کے بغیر ادا کرے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ چاہیے کہ اپنے پارٹنر سے اجازت لے لے کہ بھئی میں تیرے مال کی زکوٰۃ ادا کر دوں، وہ کہہ دے کر دے، تب پھر اس کی زکوٰۃ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگ حج کے لیے پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں اور 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ جمع ہو جاتا ہے، سوچتے جب پیسہ پورا ہو جائے گا تو حج کا پیسہ بھر کے میں حج کے لیے جاؤں گا۔ تو کیا ان پیسوں پہ زکوٰۃ واجب ہے؟ اگرچہ آپ نے حج کے لیے پیسہ جمع کیا ہے، لیکن جب تک وہ پیسہ آپ کا ہے، آپ نے حج نہیں کیا ہے، اس پیسوں کے مالک آپ ہی ہیں، آپ مالک نصاب ہیں، تو اس مال پر زکوٰۃ ادا کرنا آپ کے اوپر لازم ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ حج کے لیے جمع کیا ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، نہیں، اگرچہ آپ نے حج کے لیے پیسہ جمع کر کے رکھا ہے لیکن آپ مالک نصاب ہیں تو اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنا آپ کے اوپر لازم ہے۔ اور ایسے ہی یہ بھی ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جو لوگ کاروباری ہیں، کاروبار وغیرہ کا ان کے پاس میں مال بھی ہے، پیسہ بھی ہے، بینک کے اندر پیسہ بھی ہے، لوگوں کے اندر قرضہ بھی پھیلا ہوا ہے، تو ان کو زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کاروباری لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے پورے مال کا حساب لگائیں کہ میرا بینک کے اندر مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیہ ہے، LIC میں 2 لاکھ روپیہ ہے، اور میرا لوگوں میں جو قرضہ باقی ہے وہ 2 لاکھ ہے، کاروبار کا جو میرا سامان ہے وہ بھی میرا 1-2 لاکھ روپے کا ہے، اور جو میرے گھر پہ پیسہ رکھا ہے وہ اتنے لاکھ کا ہے، زیور اتنے لاکھ کا ہے، یعنی سارا پیسہ جوڑ لے وہ، یعنی LIC، بینک، قرضے میں اور زیورات میں، سامان تجارت کا جو پیسہ اس کا بنتا ہے سارا پیسہ جوڑ لیں،
اور اس سارے پیسوں کو جوڑ کر کے اس میں سے وہ 2.5% یعنی 40 میں سے 1 روپیہ ادا کریں اور اس طرح سے اپنی زکوٰۃ وہ لوگ ادا کریں۔ اب اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے اوپر بہت سارا قرضہ بھی رہتا ہے اور کاروباری لوگوں کو پیسہ دینا بھی باقی رہتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے پہلے اپنا پیسہ جوڑ لیں، میرے پاس میں کتنا مال ہے بینک میں، گھر میں، کاروبار میں، اس کے بعد میں یہ جوڑے کہ مجھے لوگوں کو کتنا پیسہ دینا ہے، کاروباری لوگوں کو کتنا دینا ہے، اس کو اس میں سے مائنس کر لے، جب مائنس کر لے تو باقی جو مال بچے گا اتنے مال کی زکوٰۃ یہ اپنی ادا کر دیں۔ اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ جو کاروباری ہیں وہ اپنے سامان کی جب کاروبار کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو مثال کے طور پر میڈیکل ہے تو دوائیاں ہیں، یا کرانے کی دکان ہے تو اس میں سامان رکھا ہے، اسٹور ہے تو اس کے اندر ضرورت کا سامان رکھا ہے، تو اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ تو ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنا جتنا بھی سامان ہے سارے سامان کا پیسہ جوڑیں، یعنی ایک ایک نگ کا پیسہ الگ الگ جوڑ کر کے یہ حساب لگائیں کہ اس وقت میری دکان میں کتنے ہزار یا کتنے لاکھ روپے کا مال ہے، جتنے ہزار یا جتنے لاکھ روپے کا مال دکان کے اندر ہے اس پورے مال کی زکوٰۃ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور باقی قرضہ وغیرہ ہے تو اس کا طریقہ وہی ہے جو میں نے بتایا کہ دکان میں جتنے روپے کا سامان ہے وہ پورا پیسہ جوڑ لیں، اس کے بعد میں قرضہ دیا ہوا ہے تو اس کو بھی جوڑ لیں، اور اپنا جو قرضہ ہے اس کو اس میں سے مائنس کر دیں، اور باقی جو بچے اس کی زکوٰۃ وہ لوگ ادا کر دیں۔ کچھ لوگ زکوٰۃ کی رقم مدرسے وغیرہ میں بھیجتے ہیں یا کسی غریب کے پاس بھیجتے ہیں تو بینک وغیرہ کو اس کے لیے کچھ پیسہ دینا پڑتا ہے، جیسے منی ٹرانسفر کیا تو منی ٹرانسفر کا پیسہ لگتا ہے، تو کیا منی ٹرانسفر وغیرہ کا جو پیسہ ہے اس کو زکوٰۃ میں سے مائنس کیا جائے گا؟ تو حکم یہی ہے کہ زکوٰۃ آپ اگر کہیں زکوٰۃ کی رقم بھیج رہے ہیں تو جتنا روپیہ بھیج رہے ہیں اتنا ہی روپیہ زکوٰۃ میں جوڑا جائے گا۔ منی ٹرانسفر وغیرہ کا یا بھیجنے کا جو خرچہ لگا ہے وہ خرچہ زکوٰۃ میں نہیں جوڑا جائے گا، وہ آپ کو اپنی جیب سے ادا کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا سامان اگر آپ کہیں پر بھیج رہے ہیں تو گاڑی وغیرہ کا جو کرایہ وغیرہ لگ رہا ہے یہ کرایہ بھاڑا وغیرہ زکوٰۃ میں نہیں جوڑا جائے گا، بلکہ یہ سارا پیسہ جو بھاڑے وغیرہ میں خرچہ ہو رہا ہے وہ آپ کو اپنی جیب سے ادا کرنا پڑے گا۔ زکوٰۃ اتنی ہی ادا ہوگی جتنا آپ نے مستحق کو زکوٰۃ کی رقم دی ہے یا زکوٰۃ کا سامان اس کے حوالے کیا ہے۔ اور اسی طرح سونے کے اندر اور دیگر سامان کے اندر زکوٰۃ کے مسائل ہیں کہ جب ہم زکوٰۃ ادا کریں تو قیمت کون سی جوڑیں؟ جب سامان خریدا تھا تو وہ قیمت جوڑی جائے یا زکوٰۃ نکالے اس وقت کی قیمت جوڑی جائے؟ تو حکم یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو سونے کی زکوٰۃ نکالنی ہے تو جس دن آپ کے سونے کا سال پورا ہوگا اس دن دیکھا جائے گا کہ مارکیٹ میں سونے کا کیا بھاؤ ہے، اس دن کے بھاؤ کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ ایسے اگر آپ کی دکان میں سامان ہے تو لیا تھا وہ دیکھا نہیں جائے گا، بلکہ جس دن آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں سال پورا ہو رہا ہے آپ کے مال کا، اس دن مارکیٹ میں اس سامان کی جو ویلو ہے اور اس کی جو قیمت بن رہی ہے اتنے